رمضان آنے والا ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہو، لیکن صرف رمضان آنے کا انتظار کافی نہیں ہوتا بلکہ رمضان کے لیے خود کو پہلے سے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج میں آپ سب کو ایک رمضان سے پہلے کا چیلنج دے رہی ہوں۔ یہ چیلنج یہ نہیں کہ ہم ایک دم سب کچھ پرفیکٹ کر لیں، بلکہ یہ چیلنج ہے کہ آہستہ آہستہ خود کو بہتر بنائیں۔ رمضان آنے میں اب تقریباً 10 دن باقی رہتے ہیں۔ یہ 10 دن بہت قیمتی ہیں۔ اگر ہم ان دنوں میں خود کو تھوڑا سا بھی بدل لیں تو انشاءاللہ رمضان ہمارے لیے بہت آسان اور پرسکون اور بابرکت ہو جائے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ میں ہوں آپ سب کی آپی ہادیہ اور میرے چینل کا نام ہے ہادیہ اسلامک لائف سٹائل۔ میں ڈیلی بیسس پر جہاں پر آپ کے لیے اسلامک ویڈیوز لے کر آتی ہوں۔ الحمدللہ جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج چلے آئیے اب چلتے ہیں اپنے چیلنج کی طرف۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ پہلا اور سب سے اہم پوائنٹ نماز ہے۔ ہمیں رمضان کا انتظار نہیں کرنا بلکہ رمضان سے پہلے ہی 5 وقت کی نماز کی عادت بنانی ہے۔ شروع میں دل نہیں چاہے گا، سستی آئے گی، شیطان طرح طرح کے بہانے دل میں ڈالے گا، لیکن ہمیں اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ یہ یاد رکھے کہ نماز بوجھ نہیں بلکہ سکون ہے۔ اگر دل نہ بھی چاہے تب بھی نماز پڑھیں، کیونکہ جب ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ ہماری طرف کئی قدم بڑھا دیتا ہے۔ رمضان میں کامیابی اسی وقت ملے گی جب ہماری نماز پہلے سے مضبوط ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 2، روزانہ باقاعدگی سے کچھ وقت فریش ایئر میں ضرور گزاریں۔ کسی کھلے گارڈن، پارک یا لان میں بیٹھیں اور اس دوران موبائل فون بالکل استعمال نہ کریں۔ تازہ ہوا لینے سے ذہن پرسکون ہوتا ہے، دل ہلکا محسوس ہوتا ہے اور جسم میں توانائی آتی ہے۔ فریش ایئر ڈپریشن اور بے چینی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، نیند بہتر کرتی ہے اور موڈ کو پازیٹیو بناتی ہے۔ جب ہم نیچر کے قریب بیٹھتے ہیں تو دل خود بخود اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہونے لگتا ہے اور صحت پر بھی اس کے بہت مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، ہمیں قرآن پاک سے جڑنا ہے۔ ہم سب رمضان میں قرآن پاک پڑھتے ہیں مگر اکثر رمضان کے بعد یہ عادت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس بار ہمیں رمضان کا انتظار نہیں کرنا بلکہ رمضان سے پہلے ہی قرآن پاک کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ روزانہ چاہے صرف 3 سے 4 آیات ہی کیوں نہ ہوں، لیکن سمجھ کر اور تسلسل کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ مقصد ایک دن میں زیادہ پڑھنا نہیں بلکہ روز پڑھنا۔ جب ہم اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ملتا ہے، سوچ بدلتی ہے اور آہستہ آہستہ عمل بھی بدلنے لگتا ہے۔ انشاءاللہ یہی عادت رمضان میں بھی قائم رہے گی اور ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیاں لے آئے گی۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اور گھر کو منظم کرنا ہے۔ غیر ضروری سامان، فالتو چیزیں، بکھرا ہوا ماحول انسان کے ذہن پر بوجھ بن جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے پہلے اپنے گھر کو آرگنائز کریں، غیر ضروری چیزیں نکال دیں اور روزمرہ کے کاموں کو آسان بنائیں۔ جب گھر اور روٹین منظم ہوتی ہے تو دل خود بخود ہلکا محسوس کرتا ہے اور عبادت میں بھی دل لگنے لگتا ہے۔ اگر ہم یہ کام رمضان سے پہلے کر لیں تو رمضان میں ہمیں اضافی تھکن اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ہم زیادہ توجہ عبادت اور خود کو بہتر بنانے پر دے سکیں گے انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان اور اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ خود کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے اور اس کی سب سے بڑی مشق زبان سے شروع ہوتی ہے۔ جھوٹ، غیبت، بدتمیزی اور فضول باتوں سے خود کو روکنے کی عادت ابھی سے ڈالیں، نرم لہجہ اپنائیں، معاف کرنا سیکھیں اور کسی کو تکلیف دینے والی بات زبان پر نہ لائیں۔ اگر ہم رمضان سے پہلے اپنی زبان اور اخلاق پر قابو پا لیں تو رمضان میں ہماری عبادت زیادہ قبولیت کے قریب ہو جائے گی اور ہماری زندگی میں حقیقی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور زیادہ سے زیادہ استغفار کی عادت ڈالیں۔ جو بہنیں پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ابھی سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ رمضان تک آپ دیکھیں گے دل کے بہت سے بوجھ ہلکے ہو چکے ہیں اور مسائل میں آسانیاں ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ سردیوں میں ہم پانی کم پیتے ہیں مگر رمضان آنے والا ہے، ابھی سے دن میں 1.5 سے 2 لیٹر پانی پینے کی عادت ڈالیں۔ اس سے نہ صرف صحت بہتر ہوگی بلکہ اسکن بھی فریش رہے گی اور رمضان عید میں آپ خود کو زیادہ بہتر محسوس کریں گے۔ سونے سے پہلے کم از کم 30 منٹ پہلے موبائل فون خود سے دور رکھیں، حتیٰ کہ بیڈ روم سے باہر،
اور روزانہ صدقہ دینے کی عادت ڈالیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ مشکلات کو ٹال دیتا ہے۔ ساتھ ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں، چھوٹی بیماریوں کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ ماں کی صحت پورے گھر کی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی عادتیں مل کر زندگی میں بڑی تبدیلی لے آتی ہیں۔ اب آپ ان پوائنٹ پر مسلسل عمل کریں اور خود فرق محسوس کریں۔ ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔